نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ WBC کے حوالے سے، چونکہ ہم نے RBC پہ بات کی، اب WBC پہ بات کرتے ہیں۔ WBC کا تعلق، چونکہ RBC کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہے ڈائریکٹ، اور RBC کا تعلق ڈائریکٹ انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم کے ساتھ ہے، جگر کے نظام کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات تو جان لیجئے، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ایک قانون ہے، اور اس قانون کے تحت یہ پورا نظام کام کر رہا ہے، چاہے سورج، چاند، ستارے یا دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، رات کا آنا، پھر دن کا نکلنا، پھر انسان کا سونا، پھر اس کا اٹھنا، پھر اس کا کام کرنا، یہ سارا ایک قانون فطرت کے تحت، ایک قانون اللہ رب العزت کا جو قانون ہے اس کے تحت یہ سب کچھ کام کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں کہ بیماریاں ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہیں، وہ تو یقیناً ہماری اپنی ہی مصیبتوں کا پیش خیمہ ہے، اپنی جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو ترتیب دیا ہوتا ہے، وہی ہمارے لیے مصیبت اور وبال جان بنتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں آقا اسلام کی زندگی سے، تو ہماری آقا اسلام کی زندگی کے اندر ہمیں جو WBC کو امپروو کرنے والی چیزیں ہیں ان کا استعمال زیادہ ملتا ہے، جیسے بکرا ہے، جیسے کھجور ہے، جیسے انجیر ہے، جیسے شہد ہے، اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اونٹنی کا دودھ ہے، اس کا مزاج گرم تر ہے، وہ بھی انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم کے حوالے سے بہترین ایک فائدے رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ WBC وائٹ بلڈ سیلز یہ ہماری باڈی کی ایک اہم ضرورت ہے، لیکن اس کا حد سے زیادہ تجاوز کرنا وہ بھی ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے، اور اس کا کم ہو جانا یہ بھی ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے۔ WBC ہمیشہ کم اس صورت میں ہوتے ہیں کہ جب ہمارا ایپیتھیلیل سسٹم ویک ہو جاتا ہے اور مسکولر سسٹم پہ شدید دباؤ ہوتا ہے اور جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے، تو اس صورت میں WBC کم ہو جاتے ہیں۔ اعصابی نظام کے اندر بھی WBC کم ہو سکتے ہیں، کیونکہ رطوبات ہوتی ہے اور حرارت سے WBC امپروو ہوتے ہیں، ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر کم ہوتے ہیں تو کم ہونے کی صورت میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ دباؤ اعصاب کے اوپر ہے یا عضلات کے اوپر ہے۔ اگر اعصاب پہ دباؤ ہے تو عضلات کو تقویت فراہم کریں گے، اور پھر آپ ایپیتھیلیل سسٹم کو تقویت فراہم کریں گے تو یقیناً نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ڈائریکٹ مسکولر سسٹم پہ دباؤ اس کی وجہ بن رہا ہے WBC کے کم ہونے کی، تو پھر آپ کو ڈائریکٹ ہیٹ فراہم کرنا پڑے گی، ڈائریکٹ جگر کو گرم کرنا پڑے گا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے اویلیبل ہیں، جیسے کھجور ہے، جیسے انجیر ہے، جیسے بٹیر ہے، تتر ہے، مرغابی ہے، بکرے کا گوشت ہے، دیسی مرغی ہے، کالی مرچ ہے، اور اس کے اندر اور بہت ساری پودینہ ہے، اجوائن ہے، اس ٹائپ کی جتنی چیزیں، تیز بات ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو امپروو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ مختصراً بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ڈیٹیل میں بات کریں گے تو پھر ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہے اور تسلسل بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو۔ لوگ پھر چاہتے ہیں کہ کوئی کم ٹائم کے اندر زیادہ انفارمیشن ان کو تک پہنچنی چاہیے۔ اب یہاں پہ WBC جو کم ہوتا ہے تو اس میں تو نقصانات ہیں ہی ہیں، جیسے ہارٹ اٹیک جیسے مسائل آ گئے، جیسے کینسر جیسے پرابلم سٹارٹ ہو گئے۔ لیکن WBC بڑھنے کی صورت میں جگر ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دباؤ بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ وہاں پہ حرارت پیدا ہونے کے ساتھ سٹروک ہو رہی ہوتی ہے، اور WBC مسلسل انکریز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں احتیاط یہ کرنا ہوتی ہے کہ مسلسل ہمیں چیزوں کا استعمال ترک کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز ہے جو حرارت پیدا کرنے کے ساتھ باڈی میں اسٹاک کرے، اس کو روکنا ہوگا۔ لیکن جو حرارت پیدا کرنے سے دو چیزیں موجود ہیں کہ اگر آپ حرارت پیدا کرنے کے ساتھ خارج کریں، جیسے حدود جاذبہ کو آپ چھوڑ دیں، حدود ناقلہ کو ایکٹیو کر دیں، جس میں حرارت پیدا ہونے کے ساتھ خارج ہوتی ہے، یہ بھی اس کا ایک علاج ہے جس سے انسان کے جسم کو بیلنس کیا جا سکتا ہے، WBC کو نارمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ڈائریکٹ ٹھنڈک دینا مقصود ہو اور حرارت زیادہ حد سے زیادہ تجاوز کر چکی ہو، پیلائی ارکان بھی ساتھ موجود ہو، تو پھر اگر دیکھا جائے تو ایسی کنڈیشن میں حرارت کو پیدا کرنے خارج کرنے کا عمل بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ حرارت کو دینا، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں کیوں نہ ہو، وہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے پھر آپ کو اعصاب کے اوپر دباؤ کو بڑھانا پڑتا ہے، جس میں آپ خربوزے کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ خربوزہ گرم تر ہے اور گرما بھی گرم تر۔ اس میں یہ ہے کہ حرارت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خارج کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن WBC کو ڈائریکٹ کم کرنے کے حوالے سے ہمیں ایپیتھیلیل سسٹم کو اوپر دباؤ کو کم کرنا ہوگا، اور نروس سسٹم کے دباؤ کو ایکٹیو کرنا کو بڑھانا ہوگا۔ اگر ہم اس کو ایکٹیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں تباشیر، چھوٹی الائچی، اس میں پھر سونف، اس ٹائپ کی چیزیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس میں سفید انار کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں خوبانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، بنانا کیلے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، موسمی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، چھوٹی الائچی اور سفید زیرہ اور سونف اس کا قہوہ بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یقیناً WBC آٹومیٹک نارمل ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے
से हरारत का दबाव कम होगा, उसका इम्तजाज बैलेंस होगा, तो यकीनन WBC नॉर्मल होते चले जाएंगे, जो कि आने वाले वक्त में आपको जिगर के हवाले से सिक्योर करने का बाइस बनेंगे, क्योंकि जिगर एक हमारा अहम ऑर्गन है। अगर WBC हद से ज़्यादा तजावज़ करते हैं तो यकीनन लिवर सोराइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इंसान के लिए मौत एक खुला पैगाम होती है, क्योंकि हरारत हद से ज़्यादा बढ़ना भी, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर हम मार्केट में देखें तो ऐसे लोग बहुत कम हमें मिलेंगे कि जिनके अंदर WBC की मिकदार बढ़ती है, वरना ज़्यादातर WBC की मिकदार कम होती है या नॉर्मल रहती है, क्योंकि हरारत का बढ़ना बहुत कम जगह पे देखा गया है, लेकिन हरारत का कम होना बहुत सारी जगहों पे देखा गया है। और सेहत के हवाले से हमें तमाम चीज़ों को देखना होगा, जहाँ पे प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम के हवाले से हमें काम करना होगा, ना कि हम टोटका या तुक्के लगाना शुरू कर दें, जिससे हमारी ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।